ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، سرکار دو عالم کا انداز جدا گانا۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم سامعین، رونق افروز مہمان، علماء کرام اور شہر کے متحرک فعال ذمہ دار حضرات، آج ہمارے لیے بہت خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہم تمام یہاں خدمت خلق کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد قاسمی دامت برکاتہم کو اور ان کے رفقاء کرام جو مدنی دسترخوان چلا رہے ہیں اور شہر بنگلور کے اندر ایک اچھی امیج جنہوں نے مدنی دسترخوان کے ذریعے سے کریٹ کیا ہے یا بنایا ہے، اور بلا تفریق یہ جو کام کر رہے ہیں یہ قابل تقلید، قابل عمل، قابل ستائش، قابل مبارک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی دسترخوان کے ذمہ داروں کو اور بالخصوص مکہ مسجد کے ذمہ داروں کو اپنے اس کام کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اسی خدمت خلق کے عنوان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اویرنس لانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے یہاں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہمیں خدمت خلق سے مزید آگاہی کرانے کے لیے، مزید روشناس کرانے کے لیے، مزید ہمارے سوئے دلوں کو جگانے کے لیے آج جن ہستیوں کے سامنے ہم روبرو ہیں، الحمدللہ وہ ہستیاں صفا بیت المال کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ صفا بیت المال ملک کا ایک عظیم ایسا NGO ہے کہ جو مثالی کام انجام دے رہا ہے۔ محض 16 سال کے اندر پورے ملک کے اندر وسیع پیمانے پر بلا تفریق صفا بیت المال نے اپنے کام کو انجام دیا ہے، اور الحمدللہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صفا بیت المال ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمارے چند علماء یہاں سے صفا بیت المال کا دورہ کرنے کے لیے اور ہمارے چند رفقا نے حیدرآباد گئے اور وہاں صفا بیت المال کا دورہ کیا، اور وہاں صفا بیت المال کے ان موقر، معظم، باوقار، ذی وقار، محتشم علماء کرام سے ملاقات کی۔ ہم نے یہ گزارش کی، ہم نے پورا معائنہ کیا، تقریباً معائنہ کرتے کرتے پورا دن نکل گیا، وہ بھی مختصر معائنہ ہوا، اور الحمدللہ ایک بڑی سلطنت، گویا کہ ایک بڑا امپائر انہوں نے اپنی خدمت کے ذریعے سے وہاں پر قائم کیا ہے۔ محترم حضرات، صفا بیت المال کے جو بانی مبانی ہمارے درمیان میں ہیں حضرت مولانا غیاث الدین احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، میں حضرت کی آمد پر آپ تمام کی جانب سے ان کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کے کلمات عرض کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے صفا بیت المال کے دوسرے روح رواں حضرت مولانا فصیح الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں، جو جنرل سیکریٹری ہیں صفا بیت المال کے۔ میں بھی ان کی آمد پر اہلاً و سہلاً و مرحبا نعم المجیء جاء و یا حبذا کے کلمات عرض کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے صفا بیت المال کے جو نائب صدر ہیں اور بہت جن کی عمر بھی ابھی کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جن کو صفا بیت المال کا اگر دماغ کہا جائے تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے،
میری مراد ان سے حضرت مولانا مفتی عبد المحیمن اظہر القاسمی صاحب دامت برکاتہم ہے. میں ان کی بھی آمد پر ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے صفا بیت المال کے ایک اور مہمان حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب جو سیکریٹری ہیں، میں ان کی بھی آمد پر آپ کا تمام کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک اور مہمان صفا بیت المال کے حضرت مولانا وسیم الحق ندوی خازن ہیں جو صفا بیت المال کے، وہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. گویا کہ پورا صفا بیت المال یہاں پر جمع ہوا ہے. اور ہمیں خدمت خلق کے تحت جو 16 سال کا ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اور الحمدللہ انہوں نے پورے ملک کے اندر خدمت خلق کے ذریعے سے جن کے دلوں میں آج نفرتیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اس کے ذریعے سے الحمدللہ جو کام کیا اور جو اس کے بہترین نتائج مل رہے ہیں، ریزلٹس مل رہے ہیں، ہمیں سننے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے مولانا فردوس صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں بیان کی ہیں. میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا خلاصہ ان 3 باتوں میں ہے. ایک عبادت خدا کی، دوسرا اطاعت رسول خدا کی، اور تیسری چیز خدمت مخلوق خدا کی ہے. ہم لوگ عبادت میں بھی کمزور ہیں، اطاعت میں بھی کمزور ہیں، اور لیکن یہ جو خدمت خدا ہے، یہ مخلوق خدا کی جو خدمت ہے، اس میں بھی ہم لوگ کمزور ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، ہماری ان کمزوریوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خدمت خلق کا ایک بہت وسیع ترین باب ہے. آج اسی باب کو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے. تو میں نے مختصر طور پر کوشش کی ہے کہ ان علماء کرام کی جو ماشاءاللہ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم تمام کو مزید صفا بیت المال کے تحت جو کارگزاریاں ہیں اور اس کے تحت جو کام ہے، اور یہاں پر جو این جی اوز کے حضرات تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک چین بنے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم متحد ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ایک اتنا وسیع تر پلیٹ فارم بن جائے کہ ہم متحد ہو کر اس پلیٹ فارم کے تحت جو لوگ نفرتیں ڈال رہے ہیں، خدمت خلق کے ذریعے سے ان نفرتوں کو ہم ختم کر سکیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متحد کرے، اور انا جو ہمارے درمیان میں کبھی کبھار آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انا سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، ذمہ داران کی محنت کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام صدر جلسہ، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ٹیپو کی سرزمین جنوبی ہند کے معروف شہر بنگلور کے علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ کرام، اور یہاں کی دینی اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران، یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ کے شکر کا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں انسانوں کی خدمت کی فکر لے کر جمع ہیں. یہ اتنی بڑی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی نجات کے راستے بتانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا. اور اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے سبھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انسانوں کو آخرت کی کامیابی، وہاں کے طریقے بتلائے، اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انسانوں کی
دنیاوی جو مشقتیں تھیں اس کو دور کی۔ خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور پایا تھا، اس کے بعد سے نبوت ملنے تک کا پورا جو زمانہ ہے وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں رسول نے گزارا ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے ان ساتھیوں سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا قریب آ جائیے، اس لیے کہ میرے بعد جن کی بات ہونی ہے وہ بہت اہم لوگ ہیں۔ آپ تھوڑا سا قربانی دے کر قریب ہو کر آپ بیٹھیں گے تو بات کے کہنے میں اور اس تاثر میں کہ آپ ایک فکر کے ساتھ جمع ہیں آسانی ہوگی، اس لیے جن کو ضرورت نہیں ہے وہ تھوڑا قریب آ جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ یہی کام تھے، اور یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال 6 ماہ بعد نبوت عطا فرمائی۔ یہ اس سے پہلے کی جو مدت ہوتی ہے، اس مدت میں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے جن کو نبی بنانا ہوتا ہے وہ کیا کام کرواتے ہیں؟ وہ یہ کام کرواتے ہیں کہ جن انسانوں کے درمیان میں ان کو بحیثیت نبی متعارف کرانا ہے، نبی بنانا ہے، ان کی محبت، ان کی ہمدردی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کا احساس اس مدت میں اللہ تبارک و تعالی اس ذات کے اندر پیدا فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے تم ہی میں سے کہ اس کا مزاج، اس کی کیفیت یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ امام الانبیاء پر بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی جو تڑپ تھی، جو فکر تھی، اللہ کے بعد اگر کسی ذات کے اندر تھی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک موقع ہے نبوت کے ملنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ بھی ابھی ایمان اسلام نہیں آیا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ ایک بار امام الانبیاء گھر میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے محسوس کیا کہ میرے سرتاج بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ غمگین ہے۔ پوچھا کہ میرے محبوب کیا پریشانی ہے؟ اتنی زیادہ تکلیف کا احساس آپ کے چہرے سے، آپ کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ کہ خدیجہ، میں نے آج ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہیں، جنہوں نے لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جانوروں کے چمڑے اپنے چہروں پہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان کے چہرے بھوک کی وجہ سے بالکل کمزور ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق کہ جب کوئی اپنا مال کسی کو دے دیتا تھا تو کچھ لوگوں کو گواہ بنا دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے محبوب جائیے، آپ کچھ لوگوں کو بلا لائیے۔ وہ بڑی مالدار خاتون تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں شادی سے پہلے تجارت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھ کر ہی انہوں نے رسول اللہ سے شادی کی تھی۔ تو جب کچھ لوگ آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ نکالو میرا مال اور میرے محبوب کے قدموں میں ڈالتے جاؤ، اور مال ڈالا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ اتنا اونچا اس مال کا ڈھیر ہوا کہ ادھر کھڑے ہوئے لوگ ادھر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب یہ مال آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں اسے دیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں تقسیم کیا. جب ان کی ضرورتیں پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و تسلی حاصل. یہ رسول کا مزاج تھا. جب یہ مزاج پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی انسان کی جسمانی تکلیف برداشت نہیں کرتا ہے اور اس کی ہمدردی ایک دم عروج پر چلی جاتی ہے، تو پھر اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو نبی بناتے ہیں کہ جو آدمی ایک انسان کی جسمانی تکلیف کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ آدمی اس آدمی کے جہنم میں جلنے کو کیسے برداشت کرے. یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں گرے جاتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے تمہیں بچاتا ہوں. تو ہمیں اس جذبے کو ہمدردی کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی آخری تھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ، وہ آخری نبی ہیں. قیامت تک انسانیت آتی رہے گی، ان تک نبی کا یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان اس نبی کے درد کو ہم پہچانیں. کوئی آدمی بھوکا ہے، پریشان حال ہے، تو ہم اس کی بھوک کو محسوس کریں. کوئی بغیر لباس کے ہے تو اس کی عریانیت، اس کے جسم کی تکلیف کو ہم پہچانیں. جب یہ مزاج ہمارا بنے گا تو پھر ہم ان کی انسانوں کی خدمت کر سکیں گے. اور پھر اس خدمت سے ہمارا کیا مقصد ہو. کل بھی میں نے لسکندرہ کی مسجد میں ساتھیوں سے عرض کیا، آج بھی وہ بہت سے ساتھی موجود ہیں، کہ ہم جب اس خدمت خلق کے ساتھ ان انسانوں کے درمیان میں جائیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ خدمات کے بعد انسانوں کے سامنے آئے تھے، تو ایک مختصر مدت تو مخالفتوں کی تھی، 13 سال جو مکے کا زمانہ ہے، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لوگ گرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ایسا ہوئے کہ 23 سال میں رسول اللہ نے پورے جزیرۃ العرب کو مسلمان بنا. تو آج ہمیں جو ملکی حالات ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ قابلیت تجربہ رکھتے ہیں، آپ کے سامنے بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑوں کا حکم مذاکرے سے فائدہ ہوتا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر بنگلور، ہماری ریاست، پورا ہمارا ملک، پورے جو عالمی حالات ہیں، ان حالات میں مسلمان اپنی امیج کو درست کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قابلیت اور اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مفید کریں. قرآن کا بھی یہ ضابطہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو سمندر کی جھاگ ہوتی ہے وہ ہوا سے اڑ جاتی ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز پانی ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو ہمیں پانی بننے کی ضرورت ہے. ہم عام انسانوں کی، آج جو کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ، یہاں کی جو ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت پورے اسلام کو اس ملک سے نکال دینا چاہتی ہے. ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، مشرک ہو جائیں. کم از کم پہلے مرحلے میں وہ یہاں ہم سے ایمان اسلام چھیننا چاہتے ہیں. انہیں نفرت ہے اسلام سے، مسلمانوں سے. تو ہم ان نفرتوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ خدمت خلق کے ذریعے ہم ان کی نفرتوں کو محبت میں بدل سکتے ہیں. میں حیدرآباد میں ایک مسجد میں تقریباً 21 سال سے ایک ہی جگہ خطابت کرتا ہوں. ایک مدت تک امامت کرتا رہا. امامت مصروفیت کی وجہ سے میں نے چھوڑی. 2006 سے 99 سے کام کرتا ہوں اسی مسجد میں. خطیب بھی ہوں، رمضان کی تراویح پڑھاتا ہوں. جمعہ میں کبھی کبھی نئے نئے لوگ آتے ہیں. ایک دن ایک نوجوان آیا، نماز کے بعد مجھ سے اس نے ملاقات کی. تو میں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں پہلے بامبے میں تھا، اب میں یہاں کام کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ ہوٹل میں کام کرتا ہوں. پھر اس کے بعد مزید بات ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں پہلے غیر مسلم تھا اور میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا کہ میں بامبے میں کام کرتا تھا تو میرا سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا شدید حادثہ ہوا کہ جب میں گرا سڑک پہ تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھا اور کچھ لوگوں نے میرا علاج کروایا. بہت دن بعد میں اچھا ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے میرا علاج کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارا علاج کرانے والے کچھ مسلمان ساتھی تھے. تو جب میں نے یہ سنا تو اسی وقت مسلمان ہو گیا.
اس وقت سے مسلمان ہیں. تو آپ ایک آدمی کے نظریے کو بعض مرتبہ کئی سال کی محنت سے آپ بدل نہیں سکتے، لیکن خدمت خلق ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ کے ایک گلاس پانی سے بھی ایک آدمی اپنی فکر بدل کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم اس مخالفانہ ماحول کو، ہم ہندوستان میں اقلیت میں ہیں، کل بھی میں نے یہ بات کہی کہ ہم یہاں 20 کروڑ ہیں اور ہم اقلیت کی بات کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ اقلیت میں کب تک رہیں گے کہ ہر آدمی کم از کم اپنی 60 سال 70 سال، بعض ساتھیوں کی عمر 100 سال بھی ہو جاتی ہے، اپنی پوری زندگی میں ایک آدمی کو بھی اگر مسلمان بنا لیا تو 20 کروڑ جا کے 40 کروڑ ہو جائیں گے، 40 کروڑ جا کے 80 کروڑ ہو جائیں گے، 80 کروڑ جا کے 1 ارب 60 کروڑ ہو جائیں گے. لیکن یہ تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی جو دعوتی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کو خدمت خلق کے ذریعے ہم ادا کر سکتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی بھی کم از کم یہ طے کر لے کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک آدمی کو ہدایت سے وابستہ کر دوں گا. آپ کے پاس بہت سے مالدار لوگ ہیں جن کی کمپنیاں ہیں، ہزاروں، بعض لوگوں کے پاس سینکڑوں لوگ، بعض لوگوں کے 20 لوگ کام کرتے ہیں. بسا اوقات ان کے پاس غیر مسلم بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کی دکان میں کام کرنے والا ہے، آپ کا سیکریٹری ہے. آپ کا اخلاقی برتاؤ، آپ کا کردار، اس کی مجبوریوں میں ساتھ دینے کا مزاج آپ کا ایسا بنے گا کہ ایک مرحلہ یہ آئے کہ وہ اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ سیٹ میں آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اگر ہم یہ کریں، ٹارگٹ بنا کے کریں. آج باطل طاقتیں ٹارگٹ بنا کے ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ذری بھی فکر نہیں، وہ موبائل گیمز کے اندر اور دیگر اپنی اپنی دلچسپیوں میں ہیں، نہ انہیں اپنی فکر ہے، نہ اپنے قوم کی فکر ہے، نہ اپنے مذہب کی فکر ہے. باطل نوجوانوں کو دیکھو، ٹین ایجرز ہزاروں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں جو اسلام کو مسلمانوں سے ختم کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں. سب کچھ لگایا ہے. ہزاروں لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں اور وہ اپنے نظریے کے لیے، جو ان کا شرکیہ نظریہ ہے، اس کو عام کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے انہوں نے. آج ہم اپنی چھوٹی آسانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے ہم اس ملک کے اندر یہ دعوت کے کام کو کرنے کے لیے، جو دین سے دور ہیں ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، یہ خدمت خلق سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے. اسی طرح جو مسلمان دین سے دور ہیں، آپ مبارکباد کہ مستحق مکہ مسجد، یہ مسجد اس بات کا حق رکھتی ہے کہ جس کی نسبت مکے سے ہے، جس میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بھوکوں کو اناج دیتے تھے اور ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرتے تھے. آپ نے یہاں ایک دسترخوان ان کی طرف، ان کے شہر کی طرف منسوب کر کے آپ چلا رہے ہیں. کل بھی میں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی یہاں آئے گا، 100 بار آئے گا، 200 بار آئے گا کھانا کھانے، ایک نہ ایک دن تو نماز بھی پڑھے گا. اتنا تو بے غیرت نہیں ہوگا کہ اللہ کے گھر میں مجھے کھانا مل رہا ہے، اس اللہ کے سامنے سجدہ تو ٹیکوں. ایک بار تو بھی ٹیکے گا. جس دن ٹیکے گا پھر اس کو نماز کی اہمیت پتہ چلے گی، زندگی بھر کا نماز ہی رہے گا. اس لیے جو مسلمان ہیں ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے، اور جو باطل نظریات کے ساتھ ہے اسلام کو چھوڑ کے ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، یہ سب سے اچھا کام ہے. جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر تجربات آپ کو، ہمارے پاس خود اتنی باتیں ہیں کہ آپ ان کو ہم بتائیں تو وقت بہت لگے گا. ایک واقعہ میں نے بامبے کے نوجوان کا آپ کو سنایا، اس میں کن نوجوانوں نے کام کیا، کیا ہے، کون سا آرگنائزیشن ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. تو ایمان اسلام قبول کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ این جی او بنگلور کی ہے یا وہ این جی او علما فاؤنڈیشن ہے یا فلاں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدمت مجھے فلاں مذہب والوں نے کی اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہدایت ہے تو اس بات تک اس کو پہنچا دیتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے مذہب کا نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری خدمت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ، ان کا رسول، ان کا مذہب خدمت کی بات کرتا ہے، اس لیے وہ مذہب اچھا ہے، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ پورے مسائل، حجاب کا مسئلہ ہے، ذبیحہ کا مسئلہ ہے، اور جو کتنے مسائل ہیں جو یہ باطل نظریات والے اٹھاتے رہتے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو پھر یہ چیزیں انشاءاللہ ختم ہوں گی. یہ جمہوری ملک ہے، اس کے اندر یہ ہمارے حقوق ہیں. اس سلسلے میں بھی ہمیں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ عدالتیں کچھ بھی فیصلہ کریں، سپریم کورٹ کچھ بھی کہتا ہو، یہاں کا ہائی کورٹ کچھ بھی کہتا ہو، لیکن ہم اس قانون کو مانیں گے جو اللہ کہتا ہے.
مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہی گورنمنٹ مرکز میں تھی، اس نے کہا کہ سوریہ نمسکار اسکولوں میں ہوگا، تو مفکر اسلام نے دوسرے دن ہی، وہ مفتی نہیں تھے لیکن اپنی بات فتوے کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچا دی کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں گے لیکن ہمارا کوئی بچہ سوریہ نمسکار نہیں کرے گا۔ یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جمہوری حق ہے کہ آپ، ہماری بہنیں حجاب پہن کے جا سکتی ہیں، ہمارے بچے ٹوپی پہن کے کالج میں جا سکتے ہیں، جس طرح وہ لوگ خشکا لگا کے کالج میں آتے ہیں، جس طرح ان کی بہنیں سندور لگا کے آتی ہیں، جس طرح ہماری بہنیں اور ساڑیاں ان کا لباس پہن کے آتی ہیں، ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہماری بہنیں سکارف پہنے، ہمارے بھائی ٹوپی پہنے۔ ہمارا دستور اس سے نہیں روکتا۔ ہندوستان میں ہم نے جو رہنے کا فیصلہ کیا ہے مجبوراً نہیں کیا ہے۔ ہندوستان سے جانے کے لیے جب لوگ جا رہے تھے تو یہاں جمعیت العلماء نے، مولانا حسین احمد مدنی نے، عبد الرحیم رائے پوری نے، شیخ زکریا کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم رہیں گے اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے کرتے کے ساتھ۔ ہم اپنی چوائس سے یہاں ہیں، مجبوری سے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ اس ملک کی آزادی میں دوسروں کا جتنا پسینہ بہا ہے اس سے زیادہ خون ہم نے بہایا ہے، کوئی ہمارا حق ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں بزدل ہونے، کمزور ہونے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حالات خطرناک سے دکھائی دے رہے ہیں، یہ سیاہ بادل چھٹیں گے، روشن دن آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جن کو ناپسند ہے وہ ناپسند کرتے رہیں گے لیکن اسلام غالب ہوتا رہے گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ تو یہ جذبات بھی آپ اپنے اندر رکھیں، چونکہ یہ خدمت خلق کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ پھر اخیر میں نے کل بھی وہ آیت پڑھی تھی جس ساتھی نے قرات کا آغاز کیا تھا، وہاں سورہ حج کی یہ اختتامی آیت ہے، آیت نمبر 75 76، اس کے بعد یہ 77ویں آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ غور کریے، آج سب مفتیان ہیں، علماء ہیں، غیاث رشادی صاحب کا میں شاگرد ہوں، یہ میرے بڑے استاد اساتذہ کے درجہ میں دیگر لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے کتنی اچھی بات کہی، ایمان والوں سے خطاب کیا، کہا ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو۔ ایمان کے بعد نماز سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلے کام کرو۔ بھلے کاموں میں کیا ہے؟ دیگر نیک کاموں کے ساتھ خدمت خلق کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، یہ بھلا کام ہے۔ یہ ایسا بھلا کام ہے کہ آدمی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ کالقائم لا یفطر کالصائم لا یفطر۔ اتنی بڑی فضیلت کہ جو آدمی بیواؤں کے لیے، تمہیں کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایسا ہے جو رات بھر نماز پڑھتا کبھی نہیں سوتا، وہ ایسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا کبھی افطار نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، لیکن ہم فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ خدمت خلق کر لیں گے تو یہ ثواب ملے گا۔ میں ایک بار دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کو، اپنے خاندان کو دین پہ لگاتے ہوئے خدمت خلق میں خود بھی لگیے اور اپنے خاندان والوں کو بھی لگائیے، اور پھر اس کے ذریعے جو اونچا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے دین سے قریب کر دیں گے، اور جو اللہ سے ناواقف ہیں ان کو اللہ کے دین سے، اسلام ان کی گود پہ ڈال دیں گے۔ ان جذبات کے ساتھ کریں گے تو اس سے اونچا کام نہیں ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو کچھ ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس منتخب مجمع پر اور اس اہم مسجد میں کچھ اپنے تاثرات کے اظہار کا موقع دیا گیا، اس لیے میں مسجد کے امام و خطیب مولانا ظہیر صاحب اور عمران فاروق، بہت سے ساتھی ہیں جن سب کا نام یاد نہیں ہے، مجھے بول بھی نہیں سکتا، اور ہمارے صفحہ کے ذمہ داران، آپ سب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر بنگلور کی اس مثالی مسجد میں ہم سب اللہ کے گھر میں موجود ہیں، جس پر اللہ کا میں اور ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اہم عنوان پر، جو اس وقت ہمارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو حالات ہیں، ان حالات کے سلسلے میں یہ عنوان ان حالات کا حل ہے۔ تو ایسے عنوان پر اس مسجد کے اندر ہم سب جمع ہیں۔ اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، کمیٹی کے افراد ہیں، سب سے پہلے میں انہیں دل کی گہرائیوں سے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس مسجد کے ذمہ دار ہیں وہاں سے بہت ہی مثالی کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو علماء کرام، مفتیان کرام اور دیگر حضرات جو اس مسجد کے ذریعے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دیگر مساجد والے اس مسجد کو نمونہ بنا کر، یا یہ کہ پہلے سے وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو مختلف تنظیموں کے جو ذمہ داران یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو گویا کہ شہر بنگلور کے سلیکٹڈ افراد ہیں، منتخب افراد ہیں، میں ان سب حضرات کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کرام جو آپ کے سامنے کچھ باتیں جو بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اگر چاہیں تو اس کے گھر جانے کے بعد کچھ نوٹس بنا لیں کہ ہم نے یہاں بیٹھ کر کیا ہم کو نئی بات معلوم ہوئی اور ہم نے کیا سیکھا۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پر آپ کے سامنے ایک طرف تو مکہ کے کفار تھے جن سے آپ نے ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے یہود و نصارہ بھی تھے، وہ بھی دشمن بنے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ کس پوائنٹ پر کیا؟ معاہدہ اس پوائنٹ پر کیا یہود و نصارہ سے کہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم اور آپ ایک ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم اور آپ ایک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ موٹے موٹے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہود و نصارہ کو سمجھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے شرک کو داخل کر لیا تھا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا کر انہوں نے توحید کے معاملے کے اندر وہ پیچھے چلے گئے تھے، لیکن ایک موٹے موٹے انداز میں ان کے پاس یہ تھی کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ تو اس زمانے میں مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مسلمانوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں میں اور وہاں لوگوں میں جو کامن پوائنٹ تھا وہ ایک یہ اللہ کو ماننا اور رسالت کو تسلیم کرنا یہ تھا۔ ہمارے ہندوستان کے حالات کے اندر، ہمارا جو ہندوستان ہے ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے اور جتنے غیر مسلم بھائی یہاں پر آباد ہے ان سب کے بیچ میں ہمارے اس وقت کامن جو پوائنٹ ہے وہ انسانیت کی خدمت کا معاملہ ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے اگر ہم دیگر بھائیوں سے، غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے تو یقین جانیے کہ یہ ملک کا نقشہ بدل جائے گا، اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس لیے میں طالب علمانہ انداز میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل مخلوق خدمت خلق، خدمت انسانیت، پیام انسانیت کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ جو پیام انسانیت کا جو معاملہ ہے، انسانیت کی خدمت کا جو معاملہ ہے، ہمیں کوئی ایکٹنگ اور اداکاری نہیں کرنا ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اسلام میں لانا ہے تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ ہم اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایمان کے تقاضے سے ایک کام کر رہے ہیں اور اس سے ایک فائدہ یہ ہو رہا کہ دوسرے غیر مسلم بھائی بھی اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے اس وقت دینا بہت اہم کام ہے۔ اس کام کی جو اس کام کے لیے جو چیز آدمی کو اندر سے ابھارتی ہے
آدمی کو آمادہ کرتی ہے اور اس کو بھگاتی ہے، وہ یہ ہے، کل بھی جیسا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی کیفیت اور اللہ کے بندوں کی خامیوں اور کوتاہیوں سے نظر ہٹا کر ان کی خوبیوں پر نظر ڈالنے سے ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ایک یہ ذریعہ ہے، ایک یہ وسیلہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اسلام الدین النصیحہ، دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی پیدا کریں گے تو یقین جانیے کہ ساری دنیا کے اندر معاملہ جو آج مسلمانوں کا جو صورتحال ہے بالکل اس سے الگ صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر جو مختلف تنظیمیں جو کام کر رہے ہیں، سب ایک الگ الگ اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، چونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، تو ہر آدمی اپنی الگ صلاحیتوں کے اعتبار سے کام کرے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ساری تنظیم مل کر، جتنے آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ٹرسٹ ہیں، جتنی کمیٹیاں ہیں، سب مل کر اگر مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہو جائے اور جمع ہو کر اس کام کو آرگنائز کرنے کی، منظم کرنے کی اگر کوشش کرے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی طالب علمانہ انداز میں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اپنے دل میں رکھنے کی، اپنے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے مطابق کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ۔ انتہائی معزز صدر محترم صفا بیت المال انڈیا حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم، دیگر رفقائے صفا بیت المال، معزز مکرم علماء اعظام، مختلف تنظیموں سے رفاہی خدام جو یہاں اپنے اظہار اور اپنے جذبات اور اپنے کام اور کارناموں کا اظہار بھی فرمائے ہیں اور انہیں سننے کے لیے جمع بھی ہوئے۔ اس وقت بہت سی باتیں آپ حضرات کی سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ مجھے بڑی خوشی اور مسرت آپ خادمان دین کے درمیان بیٹھ کر محسوس ہو رہی ہے کہ آپ میں سے بزرگ بھی، نوجوان بھی اور علماء بھی الحمدللہ مختلف انداز سے خدمت خلق میں اپنا وقت لگائے ہوئے۔ اللہ تعالی یقیناً فرشتے رشک کر رہے ہوں گے اس وقت کہ ایک ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس میں علماء کے ساتھ وہ ہمدرد قوم اور انسانیت کا درد رکھ کر انسانیت کی خدمت کرنے والا ایک ہمارا مسلم طبقہ جو اپنی حیثیتوں سے بھی بہت اونچا اور اپنی کاموں کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے، یقیناً فرشتے رش کر رہے ہوں گے۔ ایسے مجمع پر ظاہر ہے، کسی نے یہ بھی کہا ہے تدبیر کے دست زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، تدبیر کے دست زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد کرتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت ہم سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مخلوق کی خدمت ہم کیسے کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام دنیا میں رہنے والے انسان
کس مذہب، کسی بھی مذہب سے ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کا کنبہ ہے، ایک خاندان ہے گویا۔ کسی خاندان میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خاندان کے پورے فرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کا کنبہ ہے، پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ اس میں اگر کوئی پریشان ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بیوہ ہے، اور آپ کے غموں کے لیے آپ اس کے لیے غموں کا مداوع کر سکتے ہیں، اگر ہم ان سب مل کر کسی بھی انسان کے لیے کام آ سکتے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ ان بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو محبت کرتا ہے اور اس کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا آپ جتنے کام کر رہے ہیں اس وقت، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ خدمت خلق، انسانیت کا درد رکھ کر کام کرنے پر اللہ کی محبتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، کام خدمت کا بہت اونچا ہے، جیسے کہ ابھی تک باتیں آئی ہیں۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ کتنی بھی تیز تند ہوائیں چلیں، ہمارے اطراف میں تیز و تند ہوائیں چلیں، ہمارے اوپر انتہائی ظالمانہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں، لیکن اس میں وہ انسان ضرور بچ پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا مزاج رکھتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے اوپر سے پتھر ڈالنا چاہا، آپ جہاں نبی ہیں وہ انسانیت کے غمخوار بھی تھے، اللہ نے حفاظت فرمائی، حضرت جبرائیل کو بھیجا اور بتایا کہ یہ یہاں سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ یہودی بھی اوپر سے آپ کا کام تمام کرنے والے ہیں۔ انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مدد و نصرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ انسان کی خدمت کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے تو واقعات ہے ہی، صحابہ کے واقعات میں کتنی دفعہ آپ نے نہیں سنا اور آپ انہی کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف امیر المومنین، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں اور تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پہ رہ سکتے ہیں، بڑی سی بڑی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن امیر المومنین بادشاہ وقت ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن امیر المومنین ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، رات کی تاریکی میں دورے کر رہے ہیں، رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی لاچار تو نہیں ہے، کوئی کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جہاں اور دورے میں ان کے شامل تھا، یہ بھی تو بات شامل تھی، یہ دورہ کر رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ ایک خیمے کے پاس میں پہنچے کہ کچھ بچے رو رہے ہیں اور اس کے خیمے کے اندر سامنے جو ہے چولہا جل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک دیگ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، بس کوئی چیز ابالی جا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ جا کر حضرت امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ یہاں بچوں کی بھوک کی وجہ سے ان کو کچھ میسر نہیں ہے، ان کے بچوں کو بھوک کو خاموش کرنے کے لیے، چپ کرنے کے لیے یہ خالی چولہے پر ڈلایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو یہ کہا جائے کہ پک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال اسی وقت رات میں تشریف لے گئے، غلام ساتھ ہے، خادم ساتھ ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس، ہم میں سے ہر آدمی اس وقت ذمہ دار ہے مخلوق کی خدمت کے لیے، جو ہمارے محلوں میں یا پھر ہمارے جو ہے خاندان میں یا کنبے میں، جیسے کہا کنبہ ہے پوری انسانیت۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا فکر کرے جو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر ایک جو ہے آٹے کا یا جو بھی اناج کا تھیلا تھا اپنی پیٹھ پر لا رہا ہے امیر المومنین، خادم یہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا لوں گا، میں اس کا بوجھ لے لوں گا، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کل قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، مجھے ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ وہ اٹھا کر لے کر گئے اور اس خیمے تک وہ غذا کا سامان پہنچایا۔ کیا معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ کی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھا، انسانیت کی غم کو
بھوک کو، پیاس کو دور کرنا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جس وقت ان کا انتقال ہوا تو لوگ جو ہے، ایک طبقہ لکھنے والوں نے لکھا کہ گلیوں سے روتا ہوا باہر نکلا۔ لوگ پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ سنیں کہ جس وقت انہیں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے پیٹھ پر آبلے تھے بڑے بڑے۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ آبلے پیٹھ پر کیا ہے، معلوم نہیں تھا۔ ہو گئی تدفین، رات کا ایک حصہ گزرا تو گلیوں سے اور خیم اپنی اپنی بستیوں سے ایک طبقہ مجبوروں کا، بھوکوں کا نکلا۔ کہاں ہے وہ شخص جو روزانہ رات میں گرم گرم روٹیاں ہمیں لا کر کھلایا کرتا تھا؟ وہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اپنی پیٹھ پر روٹیاں لا کر کھلایا کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے جس کا تعلق ہے، وہ اپنے نانا جان سے گویا سیکھا تھا کہ کیسے غریبوں کا، ہمدردوں کا، غمگساروں کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور جو کام نہیں کر رہے یہاں پر مجمع اگر اس میں سے آیا ہوا ہے، میں ان سے خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ ان تنظیموں سے جڑ کر اپنی صلاحیتوں کو خدمت خلق کے اندر لگانے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور ہمارے اندر حالات، جو فضائیں مسموم چل رہی ہیں، زہریلی فضائیں پورے ملک میں پوری میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں، مسلمان سخت ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان ملک کا غدار ہوتا ہے، کیا کیا نہیں الزام لگائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ الزامات میڈیا کے ذریعے سے پوری طرح پھیلائے جا رہے ہیں، لیکن ہم اگر یہ کام کر لیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، جب تم سے کوئی ایسی جماعت اور کوئی ٹکڑا، کوئی طبقہ ملاقات کرے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورے ملک میں فرقہ پرست تنظیمیں ہماری مد بھیڑ ان سے ہے، وہ جو ہمارے عزت سے، ایمان سے، اسلام سے، شریعت سے، تہذیب سے، تمام چیزوں سے ہمارے ساتھ میں کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اذا لقیتم، جب ایسے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو تو تمہیں کرنا کیا چاہیے، تمہارا کام کیا چاہیے؟ فاثبتوا، سب سے پہلے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، مضبوطی سے ایمان پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اس سے زیادہ سخت آندیاں اہل اسلام نے دیکھا ہے، تاریخ کے اوراق نے ایسے عظیم الشان واقعات دیکھے ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت معمولی ہے ملک کے اندر کے حالات جو چل رہے ہیں، اس سے زیادہ سنگین آزادی کے موقع پر حالات تھے، اس سے زیادہ چنگیز خان، ہلاکو خان کے وقت کے حالات تھے، لیکن ہر دور میں مسلمان نکھرتا ہے جیسے سونا ہے نا، سونا جیسے کسی سونار کو دیکھیں آپ، خوبصورت ہار کب بنتا ہے، خوبصورت لوہے کی چیزیں کب بنتی ہے؟ وہ لوہا جب کسی آگ میں تپتا ہے، اس کے اوپر لوہار ٹھوکتا ہے تو اس کے اوپر سے نکھار ہو کر مختلف لوہے کی قیمتی چیزیں بنتی ہیں۔ سونے کا خوبصورت ہار کب بنتا ہے؟ زیورات کے بنانے والے جانتے ہیں کہ اس کے اندر اس سونے کے ڈلے کو، سونے کے بسکٹ کو، سونے کی اینٹ کو، اس کے اوپر جب تک سونار نہیں مارتا، نہیں اس کے اوپر نہیں لگاتا اور اس کو جو ہے آگ میں نہیں تپاتا تو اس کے اندر خوبصورت ہار نہیں بنتا۔ اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کر تپانا چاہتے ہیں، نکھارنا چاہتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک کام تو فثبتوا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کی یاد کو کثرت سے کرنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاتے آتے اللہ کو کبھی نہیں بھلانا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ رہے، اللہ کی وحدانیت رہے، اللہ کا احساس رہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اس کا خیال رہے۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور پھر فرمایا ولا تنازعوا وتفشلوا، پھر فرمایا کہ آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں متحد رہو۔ جیسے ماشاءاللہ یہاں پر پوری تنظیمیں ایک جگہ جمع ہے،
اور آپس میں مل کر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، اللہ کرے ایسا اتحاد تنظیموں میں، جماعتوں میں، سب میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ یہ بھی ایسے حالات میں ہمارے لیے مضبوط چیز ہے۔ پھر بروایا حالات آئیں بھی تو وصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ یہ آیت کا مفہوم میں نے آپ کو سامنے رکھا تاکہ ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں اور خدمت خلق کو اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ بنا کر اپنے جتنا ہو سکتا ہے ہر آدمی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد آتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مختلف میدانوں میں اور مختلف بہترین ٹیموں کے ساتھ اور بہترین افراد کے ساتھ کام کرنے والے یہ ملت کے بہترین لوگ یہاں موجود ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ہم کو بھی آپ حضرات سے سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے گا اور ہمارا یہ سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صفا بیت المال کا قیام 2006 میں ہوا، 2006 سے الحمدللہ حیدرآباد میں یہ تنظیم کام کر رہی ہے۔ اس کا مقصد علماء کرام کی نگرانی میں منظم انداز میں سسٹمیٹک طریقے سے خدمت خلق کا کام کرنا اور اس کا اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ کام بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قوم میں اس کا مزاج بھی پیدا کیا جائے اور اس کی مختلف قسم کی ٹریننگ کی اور سیکھنے سکھانے کی شکلیں بھی پیدا کی جائیں۔ شروع ہی سے اس تنظیم میں اس بات کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے کہ سلم علاقوں کا اور ہاسپٹلس کا اور مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کا سروے کر کے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس ضرورت کے اعتبار سے مختلف قسم کے کام کرنا، اس کا آغاز کرنا، اس کے مکمل اور منظم ڈپارٹمنٹ کو قائم کرنا اور اس اعتبار سے کام کرنا۔ تو الحمدللہ حیدرآباد میں جو تقریباً 20 سے زائد الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے، اور ان ڈپارٹمنٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور جو حالات کے اعتبار سے اس کام کے شروع کرنے پر جس نے ذمہ داران کو مجبور کیا ہے۔ 5 اس کے ٹرسٹیز ہیں جو الحمدللہ سب کے سب یہاں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمارا بنیادی اور اہم ڈپارٹمنٹ سروے ہے۔ شروع سے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی ہم مدد کر رہے ہیں ان کی مکمل تفصیلات ہمارے پاس ہو، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، علاقے کے حالات کیا ہیں، اور اس اعتبار سے ہم ان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ سروے کا کام تو آغاز ہی سے ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن اس سروے کے کام میں سن 2014 میں اس وقت بڑی تقویت ملی اور اس کام کو ایک نئے انداز سے شروع کیا گیا جب آپ ہی کے علاقے کی اہم شخصیت جناب یونثار احمد صاحب سے ہم ٹائی اپ ہوئے اور ان سے ہم نے سروے کا نظام لیا، سیکھا، اور الحمدللہ بہت بہترین انداز میں ہم نے حیدرآباد میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ 70,000 لوگوں کے سروے کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اعتبار سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ کون سے علاقے میں کن کاموں کی زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اپنے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ حکومتی اسکیمات اور اویئرنیس کے ذریعے اور بہت سے کیا بینیفٹ ہم ان کو دلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال وقت بہت کم ہے، میں مختصر انداز میں اپنے خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم ڈپارٹمنٹ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے تحت مختلف مریضوں کا معائنہ، مفت تشخیص، دوائیں اور ان سب چیزوں کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی نے بھی بتایا کہ بی پی، شوگر، تھائرائیڈ وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں ریگولر مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ مینٹین نہ کیا جائے تو بڑی بیماریوں تک یہ پہنچ جاتے ہیں، ڈائلسس کی پریشانی اور یہ پریشانی، ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ اور آپ سروے کر کے دیکھیے سلم علاقوں میں ان کا گراف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بیماریوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ دوا نہیں کھائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی بیماری آپ کو تکلیف دے رہی ہے، لیکن جب وہ بڑھتے بڑھتے اپنی لیول کو پار کرتی ہے تو پھر اچانک اٹیک کرتی ہے اور بڑی مسائل اور مشکلات کا شکار ان خاندانوں کو بنا دیتی ہے۔ صفا بیت المال 2010 سے الحمدللہ میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حیدرآباد کے 25 علاقوں میں ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں ہر مہینہ، یعنی ڈیلی ایک کیمپ ہوتا ہے، اور یہ 25 علاقے متعین ہیں۔ ایک مہینے بعد پھر ان کی دوبارہ باری آتی ہے، MBBS ڈاکٹر، فارمیسسٹ کے ساتھ پوری ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے، اور جو ہمارے مریض ریگولر چل رہے ہوتے ہیں، 1000 ہمارے ایسے مریض ہیں
جن کو ہم سالوں سے ان کی صحت مینٹین کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی فائل ہمارے پاس بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر باقاعدہ ان کی صحت پر نظر رکھا ہوا ہے، ہر 3-4 مہینے میں لیب ٹیسٹ کی جب ضرورت پڑتی ہے، صفا کا لیب بھی موجود ہے جس میں تمام پیتھولوجی کے ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں، اور یہ 1000 پیشنٹ ریگولر ہمارے ساتھ میڈیکل کیمپس کے اندر جڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 ہماری کلینک ہیں جن میں بھی تقریباً ماہانہ 1500 مریض جڑتے ہیں۔ اس طرح تقریباً 2500 مریضوں کی مسلسل تشخیص اور ان کے معائنے صفا بیت المال کے ذریعے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ سالانہ صرف میڈیکل کے اوپر ہمارا 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مختلف قسم کی درخواستیں آتی ہیں آپریشن وغیرہ کی، تو ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے آپریشن حکومت کے دواخانوں میں مکمل کیے جا سکتے ہیں، تو ایک تنظیم ہے حیدرآباد میں ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، ان سے ہم نے ٹائی اپ کیا ہوا ہے۔ ان کے 100 والنٹیئرز اور پیڈ اسٹاف ممبرز حیدرآباد کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں۔ ان مریضوں کو الحمدللہ وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں اور حکومت میں جو مفت علاج ممکن ہو سکتا ہے وہ علاج کروانے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ میڈیکل کے انڈر میں ایک بلڈ ڈونیشن کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہمارے ڈونرز کے فون نمبرات ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ان تک خون پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جب ہم مستقل گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پانی پینے، صاف پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ابتدا میں ہم پانی خرید کر پلایا کرتے تھے، پہلے موسم گرما میں پلاتے تھے، لیکن الحمدللہ ہاسپٹل والوں سے تعلقات بنے، انہوں نے اپنے طور پر جگہ مفت دی، اور اب 3 ہاسپٹلز میں حیدرآباد کے صفا بیت المال کا فل فلیشڈ واٹر پلانٹ سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے کام کرتا ہے، جس میں صاف اور شفاف ٹھنڈا پانی مریضوں کو مفت دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا دوں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی تنظیموں نے اس سے پہلے ان علاقوں میں، ان دواخانوں میں واٹر پلانٹس قائم کیے، لیکن تقریباً واٹر پلانٹس کارگر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنظیمیں عموماً ایک مرتبہ کے انویسٹمنٹ سے تو کوئی کام کر دیتی ہے، اس کو مینٹیننس کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ صفا بیت المال نے واٹر پلانٹ کے قیام کے ساتھ ساتھ مینٹیننس بھی اپنے ہی ذمہ رکھا ہے۔ ہمارا اسٹاف ممبر روزانہ ان دواخانوں کو جاتا ہے، فلٹر کے اور اس کے تمام پروسیجرز کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ الحمدللہ 4-5 سال سے مستقل واٹر پلانٹ چل رہے ہیں اور پورے اچھے کنڈیشن میں الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے میڈیکل میں اور بھی بہت سی خدمات صفا بیت المال جاری رکھے ہوئے۔ دوسرا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تعلیم۔ ظاہر بات ہے کہ سروے کے ذریعے ہم ملک کے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو حکومت کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ بھی، اور ہمارے اپنے خود کے سروے کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالات تعلیم کے سلسلے میں انتہائی خطرناک ہے۔ ملک کے ڈیٹا کے حساب سے آپ کو بتا دوں کہ صرف 6.5% مسلمان 10ویں تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ پورے ملک میں 7 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بالکل الٹریٹ اور ان پڑھ ہیں، جو کبھی اسکول نہیں گئے اور جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کہاں جائے گی اور کس خطرناک نتیجے پر یہ پہنچے گی۔ صفا بیت المال تعلیمی میدان میں بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 300 یتیم بچوں کی مکمل کفالت صفا کے ذمے ہے، جو اپنے کسی سرپرست کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کی مکمل تعلیم اور کھانے وغیرہ کی ذمہ داری صفا بیت المال نے لی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ تعلیم کا جب یہ گراف ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد جیسے شہر کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ حیدرآباد کے سلم علاقوں میں 10ویں تک پہنچنے والوں کا گراف 12 سے 15% کے درمیان ہے۔ آپ بنگلور میں بھی سروے کیجئے، مجھے اندازہ ہے کہ یہی حالت بنگلور شہر کی بھی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں کی حالات بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت حال اس سے کچھ اور ہے۔ جب ان چیزوں کو صفا نے دیکھا تو ڈراپ آؤٹ بچوں کو 10ویں کا امتحان دلانے کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا۔ ہر سال 1000 سے زائد بچوں کو ہم اوپن اسکول سے 10ویں کا امتحان دلاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ 10ویں ایک ایسی اہم سیڑھی اور ایک ایسا اہم دروازہ ہوتا ہے جس کے بنا بہت سے اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز سے ہمارے بچے محروم ہوتے ہیں، بہت سے نئے روزگار سے ہمارے بچے محروم ہوتے ہیں، اور وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اگر ہم ان کے 10ویں کا دروازہ کھولیں تو بہت سے نئے دروازے ان کے لیے کھل سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سال بھی تقریباً 1100 سے زائد طلباء نے اس میں ایڈمیشن حاصل کیا ہے۔ ویکلی بیسس پہ ان کی کوچنگ چل رہی ہے، اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں اور کبھی انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، بڑی عمر میں ہیں، ان کے لیے TCS ٹاٹا جو بڑی کمپنی ہے اس کے کولیبریشن سے اڈلٹ لٹریسی پروگرام چلایا جا رہا ہے، جس میں 5000 ان پڑھ لوگوں کو پڑھا لکھا بنانے کا الحمدللہ ٹارگٹ ہے۔ فی الوقت 2500 مرد اور خواتین مختلف سینٹرز میں 50 سینٹرز میں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور انہیں 3 مہینے کے مختصر سی مدت میں ان کی مادری زبان میں لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔
تھوڑی سی ڈیجیٹل لٹریسی اور حکومت کی اسکیمات سے واقفیت الحمدللہ اس سلسلے میں دلائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ مختلف اسکالرشپس کے پروگرام اور اسکول بیگس وغیرہ کی تقسیم اور اسکولوں میں اور کالجز میں اویئرنیس پروگرام اور کیریئر گائیڈنس وغیرہ کے کام بھی الحمدللہ صفا کے تحت ہوتے ہیں۔ روزگار فراہمی، ظاہر بات ہے کہ روزگار ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر مختلف قسم کے مسائل کا ہمارے نوجوان اور ہماری قوم شکار ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے اس میں اور بڑی خطرناک گراوٹ دیکھی گئی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے روزگار میں لگے ہوئے ہیں ان کو امپروو کیا جائے، انہیں اور مزید طاقت بخشی جائے۔ اس کے لیے ہمارا ایک مائکرو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 5,000 10,000 15,000 20,000 روپے تک کا بلا سودی قرضہ دیا جاتا ہے اور آسان اقساط میں آسان انسٹالمنٹس میں اس کو واپس لینے کی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے۔ سینکڑوں لوگ اس کی وجہ سے الحمدللہ اپنے روزگار اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ وغیرہ کی جو رقمیں ہوتی ہیں اس سے ٹیلرنگ مشینیں، ٹھیلا بنڈی وغیرہ اور اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گزشتہ ایک آرگنائزیشن کے رہبر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے گزشتہ 4-5 مہینے میں تقریباً 1.5 کروڑ کے مالیت سے مختلف لوگوں کو الحمدللہ روزگار فراہم کیا گیا۔ ان کے علاوہ مختلف اسکل ڈیولپمنٹ کے بہترین کورسز CSR فنڈ سے، یعنی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس جو بڑا فنڈ ہوتا ہے CSR کا، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی والا، وہ لوگ اپنے فنڈ سے بہترین اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز چلا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سے ہمارے مسلم نوجوان ان سینٹروں سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے طور پر اپنے شہر کا جائزہ لیجئے، بہت سے سینٹرز آپ کو ملیں گے، آپ کو کوئی پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کو لے جا کر کے اس میں داخلہ دلائیے۔ اس کے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ بہت ہائی پیڈ سیلری والے ہوتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ان کی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہم نے حیدرآباد کے مختلف اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کا جائزہ لیا تو پلیسمنٹ 98% ہے، یعنی وہاں پر سیکھنے والے لوگ 98% جاب سے لگتے ہیں اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جو ان کو ہائر کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی الحمدللہ صفا بیت المال کوشش کرتا ہے اور نوجوانوں کو اس میں داخلہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس خود بھی مختلف اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز چل رہے ہیں جن میں الحمدللہ ان لوگوں کی تربیت کی فکر کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر فلاحی اسکیمات میں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو روزگار سے لگانے یا تعلیم سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں مدد کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ بڑی عمر کی بیوائیں ہوتی ہیں، معذور افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے وظائف کا سلسلہ اور ان لوگوں کے لیے امداد کا سلسلہ بھی صفا کے تحت جاری ہے۔ ایک اہم شعبہ ہمارا تجہیز و تکفین ہے کہ انتقال کرنے کے بعد ان لوگوں کی تدفین کرنا، ان لوگوں کے کفن اور غسل کا انتظام کرنا۔ پہلے سے الحمدللہ مختلف علاقوں میں اس کے تربیتی کیمپس ہم کرتے آ رہے تھے۔ گزشتہ سال ہم نے اس میں ایک اضافہ یہ کیا کہ 38 سیٹر جو بڑی بس ہوتی ہے اس بس کو ہم نے فنرل وین میں کنورٹ کیا۔ اس میں 2 ٹریز ہے جس میں شاورز، گیزرز اور اوپر 200 لیٹر کی فریش واٹر کی ٹینک اور نیچے 200 لیٹر کے ویسٹ واٹر کی ٹینک موجود ہے کہ جہاں بھی دونوں طرح کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مالدار لوگ جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہاں نہلانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، غریب لوگ جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی نہلانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کووڈ میں بہت زیادہ پریشانی لوگوں نے اس سلسلے میں فیس کی ہے، تو صفا بیت المال کا 24/7 ایک کال سینٹر کام کرتا ہے جس میں مختلف چیزوں کے لیے لوگ کال کرتے ہیں، تو اس کال سینٹر سے لوگ مدد حاصل کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے پہلے بس بک کی جاتی ہے اور کفن سیٹ اور نہلانے والوں کے ساتھ ہماری بس ان کے گھر پر پہنچتی ہے، نہلانے کا، کفن پہنانے کا، اور اس میں الحمدللہ 25 لوگوں کے قبرستان جانے کی جگہ بھی موجود ہے۔ تو اس میں قبرستان تک ان کے افراد خاندان کو لے جایا جاتا ہے اور مکمل تجہیز و تکفین کے الحمدللہ اس میں الحمدللہ فیسلٹی رکھی گئی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے کام ایسے ہیں جو رہنمائی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کیریئر گائیڈنس کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، اور حکومت کی اسکیمات کے سلسلے میں جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس سلسلے میں ہمارے سروے میں موجود افراد کو رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ڈاکومنٹ صحیح کیے جاتے ہیں۔ ہم نے حیدرآباد کے ایک علاقے کے 12,000 لوگوں کا آدھار کارڈ کا سروے کیا تو ہم کو پتا چلا کہ اس میں سے بیشتر لوگوں کے آدھار کارڈ میں کچھ نہ کچھ کریکشن ہے۔ یہاں پر بھی آدھار کارڈ کا آفس ہوگا UIDAI کا، آپ ان سے اگر ملیں گے تو وہ لوگ آپ کو 3 سے 5 دن کا انشاءاللہ کاؤنٹر دیں گے۔ ایسے کاؤنٹرز ہم نے لگائے اور بہت سے لوگوں کے آدھار کارڈ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ دیگر ڈاکومنٹ بھی ہم اس کے ذریعے صحیح کر سکتے ہیں اور حکومت کی اسکیمات سے ملنے والے بہت سے بینیفٹ بغیر کسی بڑے خرچے کے ہم ان کو دلا سکتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ شریعت ہیلپ لائن ہے جس کے تحت 2 مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے ہیڈ آفس میں کاؤنسلنگ کے لیے رہتے ہیں کہ بھائیوں کے جو ہے نا جائیداد کے مسئلے، میاں بیوی کے جھگڑے شریعت کی روشنی میں کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو حل کرنے کی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے۔ مساجد کی تعمیر بھی ہمارا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ ہم
ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں، تو ان علاقوں میں کام کرنے کے دوران محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات آج بھی موجود ہیں جہاں مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے جڑنے اور مجتمع ہونے کی کوئی شکلیں نہیں بنتی۔ الحمدللہ صفا بیت المال نے ایسے سینکڑوں مسجدیں جھارکھنڈ، بہار، آسام اور اس طرح کے علاقے کی جگہوں پہ بنائی ہیں۔ بہت سے ایسے مقامات جہاں پانی کی سخت ضرورت تھی، بورویلز الحمدللہ انسٹال کیے گئے، اور ان کے علاوہ آفات سماویہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر بھی صفا بیت المال مستعد رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جہاں بھی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، صفا بیت المال وہاں بر وقت پہنچ کر بر وقت قوم کی خدمت کرنے اور پھر ان کو اس مصیبت سے نکالنے کی الحمدللہ بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اور ان چیزوں میں نئے نئے ٹیکنیکس اور آئیڈیاز صفا بیت المال کے لیے ہمیشہ اس کے لیے اوپن رہتا ہے۔ لاسٹ ایئر 1.5-2 سال پہلے جب حیدرآباد میں فلڈز آئے تھے تو صفا بیت المال نے جب ان علاقوں کا سروے کیا تو بہت سی تنظیموں کو ہم نے پایا کہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سامان کے ذریعے وہاں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جن کے پاس آلریڈی سامان ہے ان کو وہی سامان دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ صفا بیت المال نے تھوڑا سا کام کا نہج بدلا اور پہلے صاف صفائی کا کام کیا گیا، لوگوں کو اس مصیبت سے نکالا گیا، اور اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا کام آیا تو ہم نے 10,000 اور 5,000 روپے کے ٹوکنز تقسیم کیے، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کے قریب کے فلاں فنکشن ہال میں ہمارا شاپنگ میلہ ہوگا کہ 3 دن تک کے لیے آپ اس ٹوکن کو لے کر کے آ سکتے ہیں، اور ہم نے وہاں پر 170 الگ الگ ٹائپ کے آئٹمز رکھے تھے۔ ان کو مرضی دی گئی تھی، ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے 10,000 روپے تک کا سامان وہاں سے لے سکتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی عزت نفس کے ساتھ اور اپنی پسند سے الحمدللہ سامان حاصل کیا۔ اس کے بعد کوہکن میں جب نیکسٹ سیلاب آیا اور اچھے طریقے سے ہم نے وہاں پر شاپنگ میلاز کیے۔ ان کے علاوہ کشمیر ہے، نیپال ہے اور چنئی ہے، اور مختلف جو ہے نا ملک کے حصے ہیں جہاں سیلاب، فسادات اور آفات سماویہ کے موقع پر صفا کی ٹیم بر وقت پہنچی، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ٹرین ہو کر کے ریڈی ہے، تیار ہے، جو عام دنوں میں دیگر شعبہ جات میں کام کرتی ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وقت ہم ان کو فارغ رکھتے ہیں تاکہ وہ فوراً وہاں پہنچ سکے اور بر وقت اس سلسلے میں اپنے کام کا آغاز کر سکے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا ایک اہم مقصد خدمت خلق کا اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنایا گیا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ دیگر تنظیموں کے ساتھ اشتراک کیا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، ان سے مختلف قسم کے کام سیکھے جائیں۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہر وقت ہم اوپن رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس لیول پر بھی ہم پہنچے اس سے آگے ہم کو پہنچنا ہے، تو مختلف تنظیموں کے کولیبریشن سے وہاں جا کر سیکھنے کے بھی موقع ملتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ملک کی مختلف تنظیموں کے نمائندے، وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے اسٹاف ممبران آتے ہیں، 4-6 دن 8 دن 10 دن رہ کر کے مختلف قسم کی ٹریننگ وہاں پر حاصل کرتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے اپنے نہج سے الحمدللہ وہ وہاں پر کام انجام دے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ دیگر تنظیموں کی طرح زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ ایک اضافی چیز جو صفا بیت المال نے ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ شروع کی ہے وہ اسکریپ ہے۔ کہ صفا بیت المال نے نعرہ لگایا 2008-9 میں کہ بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی امداد کیجیے، کہ وہ چیز جو آپ کے کام کی نہیں ہے وہ کسی اور کے کام آ سکتی ہے۔ الحمدللہ اچھا ریسپانس حیدرآباد کے لوگوں نے دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ حیدرآباد کے اگر کسی ذمہ دار ساتھی سے بات کریں اور انہیں صفا بیت المال کا کوئی زیادہ اندازہ نہ ہو، تب بھی انشاءاللہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ بیکار سامان سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک اچھا پیغام قوم تک پہنچا۔ آج اس ڈپارٹمنٹ میں 17 ٹاٹا ایس ٹرالی جو ہوتی ہے وہ ہیں، اور 3 EX2 جو DCM سے تھوڑی چھوٹی ہیں وہ ہیں، اور 100 سے زائد لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ روزانہ تقریباً 150 فون کالز ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، جن کے پاس سے کال آتا ہے، اگلے دن ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور جو سامان وہ دینا چاہیں ہم لیتے ہیں۔ ہمارے پاس کسی بھی چیز کے لیے نو نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں لیتے، نہیں بولتے ہیں۔ جوتے چپل سے لے کر فریج، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشنر تک الحمدللہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ گزشتہ چند سالوں میں حیدرآباد کے 80,000 لوگ ہمارے ساتھ جڑ پائے۔ اگر ہم صرف رقومات کے ذریعے ڈونیشن لینے کا دروازہ کھولتے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکتے تھے۔ الحمدللہ یہ لوگ صفا بیت المال کے معاونین ہیں، صفا بیت المال کے ساتھ جڑ کر کام کرتے ہیں۔ ماہانہ تقریب اس سامان کو لے کر کے الگ الگ اس کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں، اس میں ٹیکنیشینز ہیں، ماہر ٹیکنیشینوں کے ساتھ ساتھ بے روزگار لوگوں کو بھی جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ بھی فن سیکھ لیں اور وہ بھی جو ہے نا اس سے اپنے روزگار کو پیدا کر سکے، اور ایک پوری ٹیم اس کے بنانے اور اس کے چلانے کے لیے الحمدللہ موجود ہیں، اور ماہانہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ
لاکھ روپے کا اس کا سیل ہوتا ہے اور اس پیسے سے الحمدللہ ادارہ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال ایسے مختلف قسم کے کام ہیں جس کو صفا بیت المال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ان سب چیزوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 200 سے زائد اسٹاف فل ٹائم صفا بیت المال کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ان کے علاوہ 60-70 افراد پارٹ ٹائم انسٹرکٹر کے طور پر صفا بیت المال کے ساتھ الحمدللہ باتنخواہ جڑے ہوئے ہیں. اور ایک پورے سسٹم کے ساتھ بورڈ آف ٹرسٹیز، اس کے انڈر میں HR، اس کے انڈر میں انچارج، اس کے انڈر میں اسٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹاف سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مہینے میں ایک مرتبہ ان کا پروگرام ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے اور الحمدللہ کام کو منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، ایک ویکلی بیسس پر وزٹ دیتے ہیں اور ایک فائنل آڈٹ کر کے بر وقت آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رجسٹریشنز وغیرہ الحمدللہ صفا بیت المال نے حاصل کرنے کی کوشش کیے ہیں. تو ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ خدمت خلق کا کام علماء کرام کی نگرانی میں منظم انداز میں کیا جائے اور اس کا اویئرنیس بھی پیدا ہو اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کے ساتھ اشتراک کریں اور مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جمیع ٹرسٹیان صفا بیت المال اور جمیع علماء کرام اور شہر بنگلور کے مختلف تنظیموں کے اہم ترین فعال و متحرک ذمہ داران، صبح سے ہم لوگ ماشاءاللہ مختلف شہر بنگلور کے مختلف تنظیموں کے خدمات کو سن رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. مختلف قسم کے کام بنگلور میں ہو رہے ہیں اور وہ جتنے سنائے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنا کام ہو رہا ہے اس کا 1% ہوگا. ظاہر بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، سماج اور معاشرہ، سب سے بہترین معاشرہ وہ ہے جس معاشرے کی تشکیل مدینہ منورہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ٹارگٹ بنا کر کیا تھا، جس کو مدنی معاشرہ کہتے ہیں. اگر وہ مدنی معاشرہ جس کی قیادت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ مدنی معاشرہ اگر اس پورے ملک کے اندر چھا جائے تو پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں جتنی بھی طاقتیں اپنی توانائیاں لگا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک فکر کے ساتھ اٹھیں. ہمارے ٹرسٹیان نے ایک فکر دلائی ہے، مولانا فصیح الدین ندوی صاحب نے، مولانا وسیم اللہ صاحب نے اور مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب نے، اور پھر جو کام امپلیمنٹ کیا گیا اس کو حیدرآباد میں ایک نمونہ ہے اور جس کارکردگی کو مفتی عبدالمحب نظر القاسمی نے آپ کے سامنے رکھا. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کے دل میں وہ داعیہ پیدا ہو جس داعیے کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے اس ملک میں دیکھ سکیں. مسجد نبوی کو ٹارگٹ بنائیں اور اب وقت نہیں رہا ہے کہ صرف ہم اپنی بیوی بچوں کی فکر میں زندگی بسر کریں. وقت آ چکا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم پورے کے پورے اب پورے معاشرے پر اور پھر پوری مسلم معاشرے پر ہماری نظریں ہوں اور ہمارے دلوں میں اس بات کی فکر ہو کہ ہم ان تمام کے بارے میں غور و فکر کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی فکر دی ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منہم. جو کوئی شخص مسلمانوں کے ان ملی امور کے بارے میں غور و فکر نہیں کرے گا، اس کا اہتمام نہیں کرے گا، صرف اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھریلو زندگی میں منحصر ہو کر رہ جائے گا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ ان امت کے افراد میں سے نہیں ہے. ہم سب کو اس امت محمدیہ کا ایک فرد بننا چاہیے، نہ صرف فرد بلکہ ایک مثالی فرد بننا چاہیے. اور مومن و مسلمان یہ نام نہیں ہے صرف نماز پڑھنے والے کا. نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ تو ہمارے انفرادی اعمال ہیں جو فرائض ہیں، شریعت نے ہم پر یہ نافذ کیا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر وہ سارے کام جو ملت کو جوڑنے کے ہیں، محبتوں کو آپس میں پیدا کرنا. مومن کا انٹروڈکشن سرکار نے کیا فرمایا تھا، مومن کی کا تعارف کیا فرمایا تھا، المومن مالف ولا خیر فی من لا یعلم. مومن محبت کا گہوارہ ہوتا ہے، محبت کا کنواں اور سرچشمہ رہتا ہے. جس طرح کنواں پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مومن کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یعلم. جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، اس سے خیر کی کوئی امید کی نہیں جا سکتی. ہم سب مومن و مسلمان ہیں،
पूरी दुनिया हमसे मोहब्बत की उम्मीद रखती है। हमें उसी मोहब्बत को लेकर एक इनकलाबी इंसान बनकर, एक इनकलाबी मुसलमान बनकर उठना चाहिए। और फिर मोमिन कौन है? एक मोमिन दूसरे मोमिन को खोखला करने वाला नहीं है। आज हमारी हालत यह है कि हम कुछ बंदिशों में बंधे गए हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे ज़हनों में, हम रिजर्व बनकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम अपने बैनर ही को बैनर समझते हैं, हम अपने काम ही को काम समझते हैं। हमारे अंदर ही छा गया है, भी का लफ्ज़ नहीं आ रहा है। हमको यह जान लेना चाहिए, जितने लोग जो भी काम करेंगे, हम उन तमाम कामों की पजीराई करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके काम को अपना काम तस्वुर करके आगे बढ़े। इंशाअल्लाह काम बनेगा। मोमिन नाम है, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। मोमिन की मिसाल सरकार ने दी, जिस तरह इस दीवार के अंदर जितनी ईंटें हैं, एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर रहकर एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करते हुए एक मजबूत दीवार बन रही है। अगर सारे मुसलमान एक मजबूत ईंट बनकर दूसरे मुसलमान को मजबूत करने वाले बन जाएंगे, एक मुस्लिम माशरा इस मुल्क के अंदर वो इनकलाब पैदा करेगा कि ये 30 करोड़ 1 अरब पर भारी हो जाएंगे। हम सबको चाहिए कि उस फिक्र के साथ उठें और अपने अंदर ईसार, एहसान और इंसाफ, इन 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ें। हमें इस मुल्क में इंसाफ के साथ भी जीना है, लेकिन इंसाफ काफी नहीं है। इस इंसाफ के साथ एहसान का बर्ताव भी करना चाहिए। और जाहिर है कि मुल्क में जो हालात पैदा आ रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, वो जुल्म के हैं और एक दूसरे को बुराई चाहने के हैं, ठेस पहुंचाने के हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हमें सामने रखना पड़ेगा। जो लोग सिलमन कताक वाफामन ज़लम, नहीं कि जो तुमसे टूटना चाहे उससे जुड़ जाओ। अब वक्त आ चुका है कि जिन रिश्तेदारियों को हमने तोड़ा है, उन रिश्तेदारियों को हम मजबूत करने की फिक्र रखें। और वाफामन ज़लम, जिन लोगों ने भी हम पर जुल्म किया है, उन जुल्म करने वालों को माफ कर दे। जिस तरह नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के उन जालिमों को माफ कर दिया था। और 8 साल के बाद जो नबी 10,000 सहाबा के साथ मक्के मुकर्रमा में दाखिल हुए थे, मौका था कि उस जुल्म का इंतकाम लिया जाए। वहां वसाइल भी थे, असबाब भी थे, फौज भी थी, सब कुछ था। लेकिन क्या और एक सहाबी ने जो ऐलान किया था मक्के की गलियों में सबके मौका के मौके पर, यौम यौमुल मरहमा, यौम यौमुल मरहमा, आज खून रसी का दिन है, आज खून रसी का दिन है। और आते हैं मक्के के सरदार नबी की खिदमत में, कहते हैं क्या वाकई 10,000 का मुसलमानों का लश्कर मक्के में खून बहाएगा, हमारी औरतों को बेवा करेगा, हमारे बच्चों को यतीम कर डालेगा? क्या ये फौज, ये लश्कर इसीलिए मदीने से मक्का आया है? सरकार ने क्या प्यारा जवाब दिया था, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज खून रसी का दिन नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर रहम करने का। ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, जाओ, जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, मैं भी तुम सबको माफ कर देता हूँ। हर एक को माफ कर दिया था। हाँ, कह दिया था जो काबतुल्लाह में दाखिल हो जाए, हम उनको माफ कर देंगे। जो अपने घर का दरवाजा बंद चलेगा, हम उसको माफ कर देंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने वतन को आए हैं। याद रखिए, ये वक्त आ चुका है, इस वक्त में हम इन बातों की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। ये मस्जिदें, ये मदनी दौर में जो मस्जिद नबवी का हाल था, मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं होती थी, मस्जिद नबवी में इबादत होती थी, नमाज होती थी। मस्जिद नबवी में तदरीस का, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी था, तज़किये का खानकाह का निज़ाम था। मस्जिद नबवी में आने वाले बादशाहों से मुलाकातें होती थी, गैर मुस्लिमों से ताल्लुक से मुलाकातें मस्जिद के माहौल में होती थी। गैर मुस्लिमों के लिए बाकायदा जगह मुंतखब की गई थी, बीमारों की रियादत की जाती थी। मस्जिद नबवी के माहौल में बैतुल माल का वो प्यारा नज़्म था, जिसमें मदीने के माहौल में रहने वाले, मदीने के हुदूद में रहने वाले बेवाओं की फहरिस्त थी, यतीमों की फहरिस्त थी, मजबूर और मफलूकात कुलहाल अफराद की फहरिस्त थी। उन तमाम के हालात से नबी को पूरा इल्म था। इसलिए इस वक्त हम जिन नबी की जिन सुन्नतों पर खड़े हैं, ये सुन्नतें काफी नहीं है, ये सुन्नतें भी जरूरी है। हम वाकई फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसकी फजीलत हमारे अंदर है। ये सुन्नत काफी नहीं है। अगर हम कद्दू खाने की सुन्नत पर कायम हैं और मीठा खाने की सुन्नत पर कायम हैं, दावत कबूल करने की सुन्नत पर कायम हैं, हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने मिजाज को कि दावत कबूल करने की सुन्नतों के अल्फाज को ज्यादा गर्दिश कराने से बढ़कर दावत करना सुन्नत है। इन सुन्नतों को आम करना पड़ेगा।
مزاج یہ ہندوستانی مزاج ہو سکتا ہے، یہ مدنی معاشرے کا نظام اور مزاج نہیں ہے۔ مسجد نبوی کھلی نہیں، ہر شخص آتا تھا، مسافر آتے تھے، ان کے بھوک کا ان کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، مسجد صرف آ کر وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے واپس جانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مسجد اس بات کی جگہ ہے جہاں کہ وہاں اخوت کا پیغام دیا جائے، بھائی چارگی کا پیغام دیا جائے، ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے، ایک دوسرے کی خبرگیری کی جائے، ایک دوسرے کی تقویت اس کی معیشت کے مضبوط کرنے کی فکریں کی جائے۔ اور ایک مسجد وہ ماحول تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے ملاقات کی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں اور نبی سے ملاقات اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہارے ہاتھ کو؟ جب تم پہلے مجھ سے ملاقات کرتے تھے تمہارے ہاتھ تو بہت نرم تھے، یہ تمہارے ہاتھوں میں کتھے کیوں آ گئے؟ تمہارے ہاتھ سخت کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ مجھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنا پڑتا تھا اور پھر ان لکڑیوں کو کاٹ کر بیچا کرتا اور بیچتے کاٹتے کھاتے میرے ہاتھوں میں کتھے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اس غریب کو مجبور شخص کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے پیارے لبوں سے ملا کر بوسہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آج ہم غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کیا حق ہے کہ کسی غریب کو حقیر سمجھا جائے؟ ہمیں کیا حق ہے کہ کسی یتیم کو یہ کہا جائے یہ یتیم ہے؟ یہ ہمارے چہرے کے اندر جو جھلیاں آتی ہیں کسی یتیم کے تعارف کے وقت میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل برخلاف۔ قرآن مجید ہم کو تلقین کرتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ہم عالم کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہم اپنے بڑوں کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ان تمام کے اکرام کے ساتھ اس فہرست میں اس یتیم کو بھی رکھنا چاہیے جو اپنے باپ سے محروم ہو چکا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب مسجدوں کو کھلا رکھنے کی عادت ہے۔ مساجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری صرف مسجد کی تصویر نہیں ہے، مسجد کے فین، مسجد کا اے سی، مسجد کا طہارت خانہ، یہ تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اپنی مسجد کے اطراف میں جو مسلمان جو مفلوق الحال ہیں، جو کبھی مسجد نہیں آتے، اور جو غریب لوگ ہیں جن کی غربت کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں، ان کا سروے کرنا اس وقت کی شدید ضرورت ہے۔ مدنی ماحول میں باقاعدہ بیت المال تھا، بیت المال میں بیواؤں کی یتیموں کی فہرست تھی، وہ فہرست اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے اپنی مسجدوں کے اندر۔ ہم اپنی مسجدوں کو نظام بنائیں، بہت خوشی ہوئی، میں سلام کرتا ہوں مدنی دسترخوان کے ذمہ داران مولانا ظہیر صاحب کو اور ان کے جو رفقا ہیں نوجوان، ان کو میں ان کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں، اور یہاں کی مکہ مسجد، مکہ اور مدینہ دونوں کو سما دیا ہے یہاں کے ماحول میں۔ یہاں مکہ مسجد بھی ہے اور مدنی دسترخوان بھی ہے، اور اس میں وہ سارے رفقا جڑے ہوئے ہیں۔ یہ لنگر کا نظام، یہ نظام ہمارے اولیاء کا نظام ہے، یہ نبی کا نظام ہے، جس سنت کو زندہ کرنے کی اب ضرورت ہے۔ یہ وہ سنت ہے جس سنت کے ذریعے ہمارے اولیاء نے اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں رہنے والے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی۔ خواجہ اجمیری کے پاس باقاعدہ لنگر، آج ہماری مسجدیں لنگر سے بالکل خالی ہیں۔ بھوکا پیٹ آ کر بھوکا پیٹ جانے والا مزاج ہمارا ہے، وہ ادھر وہ دروازے پر بیٹھ کر بھوک کی حالت میں آتا ہے، اسی بھوک کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مسجدوں میں کھانا کھلانے کا نظم کیا جائے۔ خواجہ اجمیری کے پاس کھلانے کا نظم تھا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چل رہا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لنگر چلتا تھا، ہندو مسلم، یہ جو ہم کٹے ہوئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آج تک ہم 60 70 80 سال سے کٹتے ہوئے ان کے ساتھ آئے، اس کی سزا آج ہم کو ہی دے رہے ہیں۔ اگر ان سے ہم جڑے ہوئے رہتے، ان سے محبتیں کی ہوتی، ان کے ساتھ دوستی کی ہوتی، میں کہتا ہوں کہ جتنے افراد یہاں موجود ہیں، ہم سب کو اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک 10 غیر مسلموں کو ٹارگٹ بنا کر ان سے دوستی کریں، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے وقت دیں اور ان کے ساتھ مانوس ہو، ان کا دل جیتے۔ اگر یہ سلسلہ مسلمانوں میں چل پڑے گا، خدا کی قسم یہ لولے لچے قسم کے لوگ جو اس ملک کو تباہ کر کے توڑنے کی فکر کر رہے ہیں، ان کی سارا مشن، ان کا ناپاک مشن ناکام ہو جائے گا۔ خواجہ اجمیری کے پاس لنگر چلتا تھا، ہندو مسلم عورتیں مرد بوڑھے بچے بڑے امیر غریب سب بیٹھ کر کھاتے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ کھا رہے ہیں، مگر ایک بہتر کو دیکھا کہ دور وہ
गंदगी लेकर जा रहा है, हजरत के दिल में उसकी भूख का भी एहसास बना। पूछा मुरीदीन से कि तुम मेरे गाना सबको बुलाओ, हमारे दरबार में सबका पेट भरा जाता है, वो मेहनत तो हमारे इस दस्तरखान से महरूम जा रहा है, बुलाओ। वो आया, लरस के काम थे कि तुमसे पता नहीं क्या गलती हो गई। हजरत ने देखा कि उसके हाथ गंदे हैं, वो अपने से हाथों से खा नहीं सकता, अपने बाजू बिठाया है अपने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम जरा सा ऊंचे दर्जे पर बैठते हैं, मामूली आदमी को अपने करीब बैठने की इजाजत नहीं देते, शीशी करते हैं। बाज मर्तबा तो ऐसे तल्ख मनाजिर आते हैं, गरीब अगर कोई आकर बैठ जाए तो हम अपनी जगह पर रहे। ख्वाजा अजमेरी ने क्या काम किया, मेहनत को बुलाया, अपने बाजू बिठाया, भूखा था, अपने हाथों से उसको खिलाया। हजरत ख्वाजा अजमेरी जब उसको खिला रहे थे, वो निवाले हजरत ख्वाजा अजमेरी के दस्ते मुबारक से उसके पेट भिजा रहे थे, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जब खाना खा चुका, उसने हजरत से कहा, हजरत हाथों से खाना खिलाकर मेरा पेट तो भर दिया, हजरत अपनी ज़बान से कलिमा पढ़ाकर मेरे दिल को ईमान से भर दीजिए। हजरत ने कलिमा पढ़ाया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसने भी पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुजुर्गों, आज का ये मौका है, आप हजरात ने हमारे दिल को खुश किया है अपने अपने कारकर्दगी से। शहर बेंगलुरु के अंदर एक मिलनसारी है, यहाँ बेंगलुरु की सरजमीन जिस तरह बागात की सरजमीन है, दरख्तों की सरजमीन है, सबसे शादाब जमीन है, यहाँ मोहब्बतें हैं, यहाँ मिलनसारियाँ हैं, यहाँ बहुत काम किया जा सकता है, यहाँ के लोगों के दिल नर्म हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी इसी रियासत का एक बाशिंदा हूँ, मंगलोर के इलाके का एक बुलंदपेट नामी गाँव में मैं पैदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबील इरशाद से मेरी फरागत हुई। उसके बाद हैदराबाद में गुज़िश्ता 25-30 साल से मेरा वहाँ रहना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा और वहाँ के सारे उलमा अपनी जिद्दत से, कोशिश से इस मैदान में काम कर रहे हैं, और ये काम इतना नुमाया और मिसाली हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हिंदुस्तान भर से लोग सफा बैतुल के सिस्टम को देखने के लिए आ रहे हैं। शहर बेंगलुरु के लोग भी माशाल्लाह आए, उन्होंने काम को देखा, दावत दी हमें, और आज उनकी दावत के नतीजे में हम आपके सामने बैठकर अपने उस दुख को आपसे शेयर करने के काबिल बने हैं। अल्लाह ताला उन तमाम को जज़ाए खैर दे जिन्होंने दावत दी, हमें बुलाया और हमें बिठाया, और आप हज़रात ने अपनी आमद से और यहाँ तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई की। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शहर बेंगलुरु के अंदर हमारे ये नौजवान, हमारे ये उलमा इंशाअल्लाह खिदमत खल्क़ के इस मैदान में भरपूर काम करेंगे, और इंशाअल्लाह इसके नतीजे हम अपनी आंखों से देखेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ा बैतुल माल के एक गैर मुस्लिम ड्राइवर भी था। जो बातें हजरत ने यहाँ बताई हैं, मैं ये वाक़या इसलिए पेश कर रहा हूँ, सिर्फ ज़ुबानी बातें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इन हजरात का इस पर पूरी तरह अमल है। माशाअल्लाह वो गैर मुस्लिम ड्राइवर साथ में था, एक जगह रुके खाने के लिए, तो वो शायद जो है ज़रा दूर जाकर बैठ गए। हजरत ने कहा कि नहीं करीब आओ, जब तक तुम मेरे साथ बैठकर नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। तो वो साथ में बैठकर खाया, फिर उसके बाद आगे चले, वहाँ भी इसी तरह का मामला पेश आया। यहाँ तक कि जब हैदराबाद से निकले थे, वो गैर मुस्लिम था, वापस जब आया हैदराबाद पहुँचा तो उसने हजरत से कहा कि क्या मैं भी मुसलमान बन सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से आपके सामने वो वाक़यात नहीं आए हैं। हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी उख़ुवत में हमारे ये जो नौजवान उलमा इकराम हैं, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर फारूक साहब हैं, मुफ्ती शेख इमरान साहब हैं, हज़रत मौलाना ज़बीउल्लाह साहब हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त हमारी हकीर सी दावत को कबूल फरमा कर यहाँ तशरीफ़ लाए। कल से ये हजरात हैं, इनसे हम मशवरे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात के अगर दुआ भी रही और ताउन भी रहा तो इंशाअल्लाह उसी नमूने का और उसी मॉडल का इंशाअल्लाह ताला हमारे बेंगलुरु शहर में सफ़ा बैतुल माल की तरह काम करने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिशें हैं और हमारे इरादे हैं। अल्लाह ताला अपने ही फजल से इरादों को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। मैं इस वक्त जो है, जैसे कि हमने अर्ज़ किया, हज़रत ने कल एक बात बहुत अहम बात बताई
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرمائے غالباً کہ بھئی ہر ایک کام کو ہم نہیں کر سکتے لیکن ہر ایک کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں. بہت قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیں. ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں لوگ جو ہے بجائے تعیین کرنے کے ٹانگ پکڑ کر کھینچنا اچھی طرح جانتے ہیں. کچھ کرتے تو نہیں ہے، بولنا اچھی طرح جانتے ہیں، تبصرے اچھے کرتے ہیں. ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت تھی، ایسا کیوں کر دیا، 5 لاکھ انعام انہوں نے کیوں دے دیا، یہ کرنے کے بجائے وہ کرنا تھا. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم وہ تو کر رہے ہیں. تو بھئی بہت آسان شکل ہے ہر ایک کے ثواب میں شامل ہونے کا کہ تعریف کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، اور ہو سکے تو اپنی طرف سے جو تعاون ہو سکتا ہے تعاون کیجئے. ہم ہر ایک کا کام تو نہیں کر سکتے لیکن ہر ایک کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی ارادے سے ہمارا مدنی جو دسترخوان ہے ہماری اس مسجد کی ماتحتی میں جو چل رہا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے اس ادارے کی طرف سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ہوگا تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے اسی مدنی دسترخوان کے ذمہ داروں کی طرف سے جتنی تنظیمیں الحمدللہ صبح سے یہاں تشریف فرما ہیں، آئی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حق، آپ میں سے جو حضرات جو کام کر رہے ہیں، ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کے ثواب میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اسی ارادے سے ہم نے چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا جائے، سند پیش کیا جائے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے انہی حضرات کی خدمت میں یہ تحفے پیش کر دیں. اس کے بعد آئے ہوئے مہمانان اکرام کا بھی انشاءاللہ ان کی بھی عزت افزائی کی جائے گی. تو میں گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم. مجھے کل ہمارے مفتی ظہیر احمد صاحب قاسم دامت برکاتہم نے میسج کر دیا تھا کہ آپ ہی کو کلمات تشکر ادا کرنا ہے. میں مفتی صاحب کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے اللہ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا. اگر خدا کا کرم نہ ہوتا، اس کی مرضی نہ ہوتی تو اتنا بڑا مجمع ایک جگہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتا تھا. اور آپس میں اللہ نے جتنی خوبیاں دی ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی خوبیاں بھی آ گئی. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح خدمت کرنے کی، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر اسٹیج پر جو ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باوجود یہ کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں، کوئی علاقے کی، شہر کی، ریاست کی نہیں بلکہ پورے ملک کی ذمہ داری دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے بھی ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں تشریف لائے. 2 دن کا انہوں نے ہمیں وقت دیا. میں سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی تمام محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ رب العزت ان کا ہمارے اوپر سایہ دار عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. تیسرے نمبر پر جتنے ہمارے حضرات پورے شہر سے تقریباً ایک اچھا مجمع، یعنی ایسا سمجھیے کہ پورے شہر کا دار و مدار اللہ نے اس مجمع پر رکھا ہے، ایسا مجمع یہاں آیا ہے. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خدمات اسی طرح بلکہ اور زیادہ انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. ہم سب مل کر کے کام کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ہو گئے کلمات تشکر. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور میں بہت ہی امید کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا جو علاقہ ہے دین سندر کا علاقہ، میں بھی گوری پاڑیا کا رہنے والا ہوں. تقریباً یہ بھائی کہیے یا بھائی بہن، اسے رشتے میں اور وہاں کے حالات میں کہا جا سکتا ہے. میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، آپ کو بھی اس بات پر فخر دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے علاقے کو پورے بنگلور کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. اس کی آپ قدر کریں. اگر ناقدری کریں گے تو یہ پوری خوبیاں اللہ آپ سے لے کر کسی اور کو دے دیں. قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں، کام کرنے والوں کو برا بھلا مت کہیں. ابھی مفتی صاحب نے جو بات کہی اس پر میں
سالہ پیپر روزانہ پڑھنے کا میرا معمول ہے، اس میں جو اشعار ہوتے ہیں ہمارے مزاج کے، ہمارے کام کے، اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ ایک شعر میں نے بہت پہلے اس کو نوٹ کیا تھا، یہ بہت بڑا مضمون اس کے اندر اس شاعر نے سمو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اوروں کی برائی کو نہ دیکھوں وہ نظر دے، اوروں کی برائی کو نہ دیکھوں وہ نظر دے، ہاں اپنی برائی کو پرکھنے کا ہنر دے۔ بہرحال اللہ نے ہمارے مفتی صاحب کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مفتی صاحب اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ کام نہیں بنتا۔ ہاں ایک عالم دین جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنی محنت سے، صلاحیت سے تصنیف و تالیف کا کام تو کر سکتا ہے، لیکن قوم و ملت کا کام، چہل پہل کا کام، رفاعی کام ایک عالم دین اکیلا کرنا مشکل ہے۔ جب تک کہ ان کے دوست احباب، ان کی کمیٹی کے حضرات، ان کے رفقا ساتھ نہیں دیتے، اس وقت تک کام مشکل ہوتا ہے۔ تو میں تو مفتی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسا علاقہ دیا ہے، ایسے ذمہ دار دیے ہیں، ایسے دوست و احباب دیے ہیں کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پورا آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بعض مرتبہ آدمی کے اندر حوصلہ بہت ہوتا ہے، جماعت کے اندر کہیے، اور بہت کچھ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، وہاں سے خیر ہونے کے بجائے شر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس جماعت کی اور اس کوئی تحریک کی کوئی عالم دین رہبری نہیں کرتے۔ تو آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں، آپ کو مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے آپ کی تمام تحریکوں میں ہمارے مفتی صاحب دیگر علماء علاقے کے ماشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے۔ مفتی صاحب سے دیگر علماء سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے علاقے والوں کی قدر کیجئے، رفقا کی قدر کیجئے، ذمہ داروں کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ جیسا ایک مثالی علاقہ نیل صدر کا مانا جا رہا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ پوری ریاست میں نیل صدر کا نام اور عام ہوگا، خدمت خلق کے لیے اللہ اور آپ کو قبول فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔